नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने गजा सिटी में हमले तेज कर दिए हैं और जो इसराइली टैंक्स हैं वो गजा सिटी की तरफ जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शन से आगे बढ़ते हुए रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और अल जैतून के इलाके में खासकर एक बड़ी बैटल हो रही है जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो इसराइली टैंक्स को निशाना बना रही है, इसराइली फौजियों को निशाना बना रही है और इसराइली ऑफिसर्स और कमांडर्स के वहां पर मारे जाने की रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं। आज दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड शो ऑफ सपोर्ट जो है वो फलस्तीन के लिए देखा जा रहा है। खासकर ऑस्ट्रेलिया के आज 40 शहरों के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, यानी आप समझ लें कि सारा ऑस्ट्रेलिया ही आज सड़कों पर निकला हुआ है फलस्तीन के लिए। तो ये एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट है कि वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है वो अब शदीद दबाव में है। ये लोग जो हैं ये किसी महंगाई की वजह से नहीं निकले हैं, ये इन्फ्लेशन के लिए नहीं निकले हैं, ये किसी और राइट्स के लिए नहीं निकले हैं, कोई डोमेस्टिक इश्यूज के लिए नहीं निकले हैं, बल्कि ये ऐसे लोगों के लिए निकले हैं जिनको उनकी अपनी कौम ने लावारिस छोड़ दिया है, अबंडन कर दिया है और उनकी कोई हेल्प नहीं की है। उनके लिए ऑस्ट्रेलिया के 40 शहरों के अंदर जब आज मुजाहरे हो रहे हैं, कई लाख ऑस्ट्रेलियन जब आज सड़कों पर निकले हुए हैं। इसी दरमियान जो है वो अमेरिका में एक बड़ी तब्दीली देखी जा रही है और वहां पर सेनेटर टेलर ग्रीन जो कि बहुत पावरफुल वॉइस हैं और मागा की बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, वो अब बहुत खुलकर बड़े अग्रेसिवली इजराइल के खिलाफ सामने आई हैं और उन्होंने अमेरिकन को झंझोड़ कर रख दिया है और बताया है कि इसमें बिल्कुल हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और मॉरली और स्ट्रेटजिकली दोनों ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। और उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा जब इजराइल का खोल कर रख दिया है, क्योंकि वहां पर जो इजराइल की सपोर्ट है वो यानी वहां पर तो जो रियलिटी है वो नहीं दिखाई जाती। इजराइल वहां पर यही बताता है कि हम तो सिर्फ हमास से जब लड़ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि कैसे वहां पर बच्चे मारे जा रहे हैं, कैसे हम हमारे जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो हम इजराइल को दे रहे हैं। तो बड़ा हार्श एक समझ लें कि स्टांस जो है वो उन्होंने इजराइल के खिलाफ अग्रेसिवली ले लिया है। और एल्बनीज जो यूनाइटेड नेशन के अहदेदार हैं उन्होंने कहा है कि नेवी जो है वो मुहासरा तोड़कर दाखिल हो जाएं गजा में और इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो डिप्लॉय की जाएं गजा में फलस्तीनियों के प्रोटेक्शन के लिए। और इसके बाद टर्की, जॉर्डन, इजिप्ट, इन मुल्कों के ऊपर दबाव आया है कि आप सबसे ज्यादा हमसाया मुल्क हैं तो आप अपनी नेवीज क्यों नहीं भेजते, आप अपनी नेवीज भेजें गजा के सालों के ऊपर। और उधर मिस्र में जो हजारों ट्रक्स खड़े हुए हैं वो मुहासरा तोड़कर अंदर दाखिल क्यों नहीं हो जाते। एक दीवार है और दूसरी तरफ थोड़ी सी इजरायली फौज बैठी हुई है, एक दीवार, हजारों ट्रक्स उधर खड़े हुए हैं, तो वो तोड़कर दाखिल क्यों नहीं जाते जब आपके पास इतनी बड़ी लेजिटिमेसी है, जब पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, जब दुनिया के तमाम इंस्टीट्यूशंस आपके साथ खड़े हैं, जब यूनाइटेड नेशन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वहां पर फैमन हो रहा है, तो फिर किस चीज का इंतजार? उनके मरने का इंतजार है। ये सारे मुल्क जो है वो उनके मरने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगली स्टेज तो फलस्तीनियों की डेथ है। तमाम के तमाम फलस्तीनी जब वहां पर मारे जाएंगे लाखों की तादाद के अंदर, तो इस चीज का क्या इंतजार किया जा रहा है? एक एक दिन जो गुजर रहा है उससे फलस्तीनियों की हालत जो है वो बद से बदतरीन और उससे भी आगे होती चली जा रही है। और कितनी अजियतनाक बात। और आप फिर नोट करें, जीएचएफ जब से बनी है, अब कई महीने गुजर चुके हैं, जीएचएफ के बारे में यह कंफर्म हो चुका है कि उसको बनाया ही जेनोसाइड टूल के लिए गया। उसने 4 लोकेशंस के ऊपर एड साइट्स बनाई, उन 4 लोकेशन में फलस्तीनियों को डिस्प्लेस किया और फलस्तीनी जो एड लेने जाते थे उनको वो मारते हैं। और पिछले कई महीनों से हर दिन ये वाकयात वहां पर हो रहे हैं, हर दिन दर्जनों फलस्तीनी सिर्फ एड लेने जाते हैं तो वहां पर मारे जाते हैं और वो जीएचएफ मारती चली जा रही है, रोजाना लोगों को मार रही है एड के लिए। तो क्या इनको नहीं पता कि वहां पर रोजाना क्या हो रहा है? रोजाना फलस्तीनी मर रहे हैं और किस बेदर्दी के साथ वहां पर मारे जा रहे हैं। तो लाखों तो मारे जा चुके हैं और जख्मी हैं, तो बाकियों के बस ये मरने का इंतजार कर रहे हैं जो फाकों की आखिरी स्टेज के ऊपर जब वो पहुंच चुके हैं। तो यूनाइटेड नेशन ये कह रहा है कि आपकी नेवीज और आपके ट्रक जब अंदर दाखिल क्यों नहीं हो जाते, अब किस चीज का जब इंतजार कर रहे हैं। तो ओवरऑल दुनिया में बड़ी गुस्से की लहर जब वो देखी जा रही है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। रिपोर्ट्स इस वक्त ये आ रही हैं कि इजरायली टैंक्स जैतून से आगे बढ़े हैं, दूसरी डायरेक्शन से गजा सिटी की तरफ जो है वो आगे बढ़े हैं और उन एरियाज में बड़ी सख्त लड़ाई इस वक्त हो रही है। और जैतून के एरिया में खासकर क्लैशेस जो है वो हो रहे हैं और जैतून का ये एरिया, इसमें दर्जनों मरतबा इजरायली फौज के नए दस्ते आए हैं, दर्जनों मरतबा। और इलीट ब्रिगेड यहां पर इनकी गुलानी बहुत बार यहां पर लड़ती रही है और गुलानी के सब ज्यादा फौजी यहां पर मारे गए हैं, उसके बाद शुजाया में भी बहुत ज्यादा मारे गए हैं। तो यहां पर यानी हमास ने उनका सामना किया है
اور ان کے ٹینکس تباہ ہوئے ہیں, ان کے آفیسرز تباہ ہوئے ہیں. اسرائیل چونکہ بامبنگ کر رہا ہے تو جو ٹینٹ ایریا ہے وہاں پر وہ بامبنگ کر رہے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ شہادتیں ہو رہی ہیں. ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے. اسرائیلی اٹیکس کل 63 اکراس غازہ ایز ٹروپس پش ڈیپر انٹو غازہ سٹی. اسرائیل ایکسپینڈز غازہ سٹی اوفینسو 8 مور اسٹارو ٹو ڈیتھ. اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے اور ہم اور آپ جو ہے وہ اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ اسٹارو ٹو ڈیتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ ذرا سوچیں, مطلب تھوڑی دیر کھانا لیٹ ہو جائے 2-4 گھنٹے تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے. تو یہ اسٹارو ٹو ڈیتھ ہے. دنیا میں اس سے زیادہ کوئی بے معنی موت ہو نہیں سکتی ہے کہ اس کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ کس اذیت میں جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے. اسٹارو ٹو ڈیتھ, آپ اس کو تڑپا کر جب مارتے ہیں تو اس سے زیادہ کوئی بے رحمانہ موت جو ہے وہ آج کے ٹائم پر بچوں کے ساتھ یہ ہونا. آپ یہاں پر دیکھیں, بچوں کو اگر پسندیدہ چیز بھی نہ ملے نا تو ان کی کیا حالت ہوئی ہوتی ہے. تو وہ بچے تو ان کو کھانے کا ایک نوالا اور پینے کا ایک جو ہے نا ایک قطرہ نہیں مل رہا. تو ہمارے لیے یہ کتنا نارمل ہو چکا ہے کہ ٹھیک ہے یار یہ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ نارمل نہیں ہے, اور نہ ہی یہ تعلیمات ہے, نہ ہی یہ موریلٹی ہے, اور نہ ہی یہ جو ریلیجن نے یہ آرڈر دیا تھا. یہ کسی صورت یہ جسٹیفائی نہیں ہے. یہ بس ایک الگ سطح کی نارملائزیشن آف کرائمز ہے کہ بس ہم سب روٹین کی زندگی گزار رہے ہیں. اور حیرانگی اس بات کے اوپر ہے کہ مسلم ملکوں میں کوئی مظاہرے نہیں ہو رہے. مسلم ملکوں کا کوئی فارن منسٹر ریزائن نہیں کر رہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کوئی ایکشن نہیں لے رہے, اور بس سب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بھائی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک الگ سطح کی پستی ہے اور ایک زوال ہے جو اسلامی دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے. اسرائیل کنٹینیوز اٹس اٹیکس ایز ورلڈ کنڈیمز مین میڈ فیمن ان غازہ. مین میڈ کیا ہے؟ اسرائیلی میڈ فیمن. اسرائیلی ٹینکس رول انٹو صابرا غازہ سٹی ایز چائلڈ کلڈ. دنیا کی یہ تاریخ کی سب سے خوفناک جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ بچے جو وہ مارے گئے. اسرائیلی ملٹری کنٹینیوز ٹو پاؤنڈ غازہ سٹی, اور قسام بریگیڈ رپورٹ سے ہٹنگ انویڈنگ اسرائیلی ٹینکس ان زیتون. تو یہ زیتون کے ایریا میں بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہے, اور اسرائیل ایڈمٹس آفیسرز کلڈ ریزسٹنس سٹرائکس ان غازہ سٹی. یہ پلاٹون کمانڈر ہے, یہ جناب علی وہاں پر مارا گیا ہے, اور فلسطینی ریزسٹنس جو ہے یہ کنٹینیو کیے ہوئے ہے اپنے آپریشنز کو. دا انویڈنگ اسرائیلی فورسز اکراس ملٹیپل فرنٹس کے اوپر اس وقت یہ لڑائی جاری ہے, اور بہت ہیومن اور مٹیریل لاسز جو ہے وہ اسرائیلی ملٹری کو پہنچایا جا رہے ہیں. ان کے ٹینکس, وہیکلز یہ تباہ کی جا رہی ہیں, اور جانی نقصان بھی. ان کا آفیسر اور کمانڈر جو ہے وہ مارے گئے. آج ایک اور رپورٹ جاری ہو گئی ہے, ذرا ہیڈ لائن دیکھیے. اسرائیلی فورسز بلنڈرز 78 ٹروپس لاس ٹو فرینڈلی فائر. یہ ہے دنیا کی سب سے سوفسٹیکیٹڈ آرمی جس سے عرب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا بلا کا نام ہے. 78 اسرائیلی فوجی اور آفیسرز انہوں نے خود ہی مارے ہیں, اور کیسے؟ فرینڈلی فائر سے. مطلب پورے افغانستان میں جو 20 سال اسرائیل لڑا, امریکہ لڑا ہے, تو شاید کو 5-10 ہوں گے جو فرینڈلی فائر سے مارے گئے. تو یہ یہاں پر جو ہے وہ 78 فرینڈلی فائر سے انہوں نے اپنے یعنی غلطی سے اپنے بندے مار دیے. 78. آپ اندازہ کر سکتے ہیں 78 فوجی انہوں نے اپنے مارے ہیں, کتنے ہیوج نمبر ہے. تو یہ ہے دنیا کی سوفسٹیکیٹڈ آرمی. تو بات پتہ ہے ناظرین کیا ہے؟ یہ جو انہوں نے جو بھی جنگی کامیابیاں حاصل کی ہیں نا, جس کی وجہ سے اسرائیل کا ایک دبدبہ بیٹھ کے آ گیا, اسرائیل کا اٹل حقیقت ہے اور یہ ناقابل تسخیر ہے. کس کے خلاف حاصل کی ہیں؟ آپ ذرا نوٹ تو کریں. عربوں کے خلاف. وہ عرب جن کو نئی نئی ریاستیں ملی تھی, وہ عرب جن کی ملٹری کسی کھاتے کی نہیں تھی, وہ عرب جنہوں نے اپنی ملٹری کو نہ ڈیولپ کیا, نہ اپ گریڈ کیا, نہ اس چیز کو کیلکولیٹ کیا کہ ہمارے ویپنز اور اسرائیل کے ویپنز میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور بس چڑھ دوڑے. ان کے خلاف اسرائیل نے یہ کامیابیاں جب حاصل کی ہیں. تو آپ دیکھیے وہ ایران کو نہیں شکست دے سکے, وہ حماس اور حزب اللہ کو شکست نہیں دے سکے. تو یہ جو ایک روب تھا نا ان کی ملٹری مشین کا, ان کے ایکوپمنٹس کا, ان کی سوفسٹیکیٹڈ ایئر ڈیفنس کا, ان کی سوفسٹیکیٹڈ جو ساری مشینری ہے اس کا, وہ روب اور دبدبہ ایران اور اسرائیل نے اڑا کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے نا. ان کی آرمی کتنی کیپیبل ہے, ان کا ایئر ڈیفنس کیسے کام کرتا ہے, کتنا کیپیبل ہے, ان کے ایکوپمنٹس, سب کو شکست ہوئی ہے یہاں پر. اسرائیل اس وقت کون سی پاور شو کر رہا ہے, اور ان کو ڈرا کر بٹھایا ہوا ہے کہ کون سی پاور ہے وہ. اب وہ والی پاور نہیں ہے, سوفسٹیکیٹڈ مشینری والی پاور نہیں ہے. اب وہ ایک ہی پاور کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور وہ پاور ہے امپینٹی کی, کہ ہمیں اتنی امپینٹی ہے کہ ہم جینوسائیڈ بھی کر دیں گے.
تو ہمیں کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا, ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں. تو انہوں نے جو ان کو ڈرا کے بٹھایا ہوا ہے, اب وہ صرف اور صرف امپیونٹی کی پاور کی وجہ سے, کہ اب دیکھیں نا پلانٹ کے اوپر دنیا کی کوئی طاقت آج کی سینچری میں جینوسائیڈ نہیں کر سکتی. نہ چائنا کر سکتا ہے, نہ رشیا کر سکتا ہے, نہ امریکہ کر سکتا ہے, کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ صرف اور صرف اسرائیل ہے جس نے جو ہے وہ ورلڈ گورنمنٹس کو اس طرح سے جکڑا ہوا ہے. اور اب امریکہ میں بہت بڑی تحریک آگے بڑھ چکی ہے کہ ہماری گورنمنٹس کو کیسے اسرائیل جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. تو یہ آج کی سینچری میں جینوسائیڈ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جب تک ساری دنیا ملوث نہ ہو, یہ جینوسائیڈ آج کے دور میں ہو نہیں سکتی ہے. عربوں نے کوئی سینکشن لگائی ہیں اسرائیل کے اوپر؟ کیا ایک اسلامی ملک سے آئل ابھی بھی اسرائیل کو نہیں آتا ہے؟ کیا انہوں نے انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کی ہے اسرائیل سے؟ کیا انہوں نے جو ہے وہ ٹریڈز نہیں کیے ہیں اسرائیل کے ساتھ؟ تو ابھی تو عربوں نے سینکشن نہیں لگائی ہیں. تو جب تک پوری دنیا ملوث نہ ہوتی, یہ جینوسائیڈ آج کے اس دور میں ہو ہی نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی شغل نہیں ہے جو یہاں پر ہو رہا ہے. یہ تو آج کا انسان جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. کوئی بھی آج کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آج کے دور میں بھی یہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ اس وقت جس پاور کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ پاور آف امپیونٹی ہے. ان کی ملٹری مشینری کو سب نے شکست دے دی. حماس اور حزب اللہ نے بتا دیا ہے, اور ان کی آرمی کی ہے. اللہ تعالیٰ 78 فوجی انہوں نے اپنے مار دیے, اور ایئر ڈیفنس کی دھجیاں جیسے یمن نے اڑائی ہیں, اور جیسے ایران نے اڑائی ہیں, اور جیسے حزب اللہ نے اڑائی ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اچھا, تو اسی درمیان جو ہے وہ سینیٹر ٹیلر گرینی بہت پاورفل وائس ہیں. تو وہ جناب سامنے آ گئی ہیں. اسرائیل جو اپنا نیریٹو امریکہ میں اور یورپ میں قائم رکھتا ہے, خاص کر امریکہ میں, آپ نے دیکھا ابھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو کیسے گرفتار کیا گیا, جو بھی بولتا ہے اس کو کیسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو وہاں پر یہ بات کرنا ہی ممنوع ہے کہ اسرائیل کیسے کنٹرول کرتا ہے, اسرائیل کو کیا سپورٹ دی جاتی ہے. ایون آپ یونیورسٹی میں اگر کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کے اوپر ریسرچ کرنی ہے کہ اسرائیل کو کتنی فنڈنگ جاتی ہے, کیا ہوتا ہے, آپ اس کے اوپر ریسرچ نہیں کر سکتے. تو یہ پورا ایک کنٹرول ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ کنٹرول قائم ہے کسی سے, سائلنس سے, کہ بھئی کوئی بات ہی نہ کرے تو پتہ ہی کیسے چلے گا. تو اب جو وہاں پر ڈیبیٹ اتنی چھڑ گئی ہے, اور جو پاورفل لوگ ہیں جن کو پورا امریکہ سنتا ہے, وہ اتنے کھل کر سامنے آئے ہیں کہ بس آپ دن گن لیں اسرائیل کی جو انفلوئنس ہے نا امریکہ میں, اس کے آپ دن گن لیں. ٹیلر گرینی جو ہیں انہوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. آج انہوں نے لمبا چوڑا سٹیٹمنٹ جاری کیا, لمبا چوڑا سٹیٹمنٹ جاری کیا, اور آپ ان کے الفاظ سنیں گے تو یعنی ایک ہوتا ہے نا خالی بھئی سیز فائر ہونے سے نہیں, انہوں نے لمبا چوڑا میسج جاری کیا. ایوری یو ایس ٹیکس پیئر از کنٹریبیوٹنگ ٹو اسرائیلی ملٹری ایکشن. ہر امریکن اس میں شامل ہے, یہ انہوں نے آج لکھ دیا, کیونکہ ہمارے پیسوں سے یہ ہو رہا ہے اس لیے ہم اس میں شامل ہیں. گرینی اینڈ برنی سینڈرز یونائٹ اکراس پارٹی لائنز اوور غازہ فیمن. چونکہ یہ ریپبلکن ہیں, برنی سینڈر جو ڈیموکریٹس ہیں, لیکن وہ متحد ہو گئے کس لیے؟ فلسطین کے لیے. اب میں آپ کے سامنے ان کا میسج رکھتا ہوں, لمبا چوڑا لیکن مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ لکھتی ہیں, آپ الفاظ کا چناؤ چیک کریں. کہتی ہیں اگر امریکہ کے اوپر بومنگ ہو رہی ہوتی اور دن رات بھی ایسا ہی ہو رہا ہوتا, اور یہاں پر انوسنٹ امریکنز اور انوسنٹ بچے, امریکہ کی وہ بات کر رہی ہیں, اگر وہ یہاں پر مارے جا رہے ہوتے اور ہم دنیا سے بھیک مانگتے رحم کی, اور باقی دنیا ہمیں آگے سے یہ کہتی کہ امریکنز نے اپنی گورنمنٹ کو ووٹ دیا ہے اس لیے یہ اسی لائق ہے. یہ انہوں نے اس کا جواب دیا ہے, کیونکہ اسرائیل یہ بیانیہ بناتا ہے نا, اور امریکن گورنمنٹ, کہ چونکہ فلسطینیوں نے حماس کو ووٹ دیا ہے تو اس لیے یہ اس کے ذمہ دار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا دنیا ایسے ورک کرتی ہے, باقی جگہوں پر بھی ہم یہی چیز اپلائی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر ہم دنیا سے بھیک مانگ رہے ہوتے رحم کی, اور آگے سے دنیا ہمیں یہ جواب دیتی, اور دنیا جو ہے وہ اس ظلم کے اوپر جو ہمارے اوپر ہو رہا ہوتا اس کے اوپر خاموش ہوتی, اور ہمیں کوئی ایڈ دینے کے لیے نہ آتا, اور ہمارے سٹیز اور ہمارے گھر جو ہیں وہ ملبے کا ڈھیر بنا دی جاتے, ہمارا انفراسٹرکچر, ہمارے فارمز, ہماری گروسری سٹورز, نو مور آرگنائز سوسائٹی جب وہ بچتی, کوئی ہمارے ہنگری اور انجرڈ بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے نہ آتا, ہاؤ وڈ یو فیل, پھر تم کیسا محسوس کرتے, وٹ وڈ یو تھنک, پھر تم کیا سوچتے, وٹ وڈ یو ڈو, پھر تم کیا کرتے. یعنی یہ میرا خیال ہے کہ سب سے سخت ترین میسج ہے جو کسی امریکن ہائی آفیشل کی جانب سے جاری ہوا ہے. وہ اپنی مثال دے رہے ہیں اور اس طرح سے امریکن کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان پر رکھ ان کی جگہ پر رکھ کر دیکھو. تو یہی میسج ایجپٹ کے لیے بھی ہے, یہی جارڈینینز کے لیے ہے, یہی ٹرکی کے لیے ہے, یہی باقی اسلامی دنیا کے لیے, یہی یورپینز کے لیے ہے. تو دس از واٹ از ہیپننگ ان غازہ.
یہ ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے. اور آگے وہ لکھتی ہیں کہ ہمیں جو کچھ بتایا گیا ہے کہ ہم تو صرف حماس سے لڑ رہے ہیں، نہیں، وہ بچوں کو وہاں پر مار رہے ہیں. دے آر ناٹ حماس. اور وہ آگے کہتی ہیں کہ اگر تمہیں اسرائیلیوں کی زندگیاں بڑی عزیز ہیں تو ایک ٹائپ کی انوسینٹ لائف جو ہے کیا وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے دوسری انوسینٹ لائف سے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا گاڈ اسی طرح سے دیکھتا ہے؟ For me, I think God sees all innocent lives the same and he loves them all. خدا کے لیے سب برابر ہیں. ٹھیک ہے، تو تم جو ہے وہ ان کو اس طرح سے مارے جا رہے ہو جیسے ان کی زندگی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور امریکہ فنڈ کرتا ہے اسرائیل کو $3.8 بلین اینولی. پھر وہ آگے لکھتی ہیں ایکچولی کریکشن، نہیں مجھے صحیح سے کہہ کہ یو ایس ٹیکس پیئرز فنڈ اسرائیل 3.8 بلین. نہیں، یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں جس سے یہ پیسے اسرائیل کو جاتے ہیں. ہلا کے رکھ دیا انہوں نے. اور اس لیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایوری یو ایس ٹیکس پیئر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اسرائیلی ملٹری ایکشن. کون سے ملٹری ایکشن؟ وہ لکھتی ہیں جینوسائیڈ. I do not know about you but I do not want to pay for genocide. مجھے تم کا نہیں پتا لیکن میں اپنے بارے میں یہ کہتی ہوں کہ میں کسی جینوسائیڈ کو فنڈ نہیں کروں گی. آگے ٹھیک ہے نا، and I will not be silent about it. اور میں بالکل خاموش نہیں بیٹھوں گی. یہ ایک بڑا پاورفل میسج ہے وہ انہوں نے جاری کیا ہے. یہ امریکہ میں ایک بہت بڑی تبدیلی جب وہ آ رہی ہے. پہلی بار جب سے اسرائیل قائم ہوا یہ ویسٹ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی ہے. اچھا، اب برنی سینڈر لکھ رہے ہیں ٹرمپ از ڈوئنگ نتھنگ وائل واچنگ دس فیمن انفولڈ. ٹرمپ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے اور لیکن اس کو پتا ہے کہ یہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور جو فرانسسکا البنیز ہیں انہوں نے کہا یہ نیویز بھیجی جائیں اور نیویز جو ہے وہ محاصرہ توڑ کر غزہ کے ساحلوں تک پہنچے اور ادھر سے ٹرک جو ہے وہ محاصرہ توڑ کر اندر داخل ہو جائیں اور انٹرنیشنل فورسز جو ہے وہ ڈپلائے ہو جائیں غزہ میں. یو این ایکسپرٹ آؤٹ لائن دا اسٹیپس اسٹیٹس کو جو لینے چاہیے ارجنٹلی ٹو اسٹاپ اسرائیل جینوسائیڈ. انہوں نے کہا کہ فل آرمز امبارگو جو ہے اسرائیل کے اوپر لگنا چاہیے اور نیویز کیرینگ ایڈ وہ غزہ میں داخل ہو جائیں ٹو بریک اسرائیل بلاکڈ. اسرائیل کا محاصرہ توڑ دیں. چھوٹا سا غزہ اس کو کیسے آپ سوچیں تو صحیح، یعنی ایک چھوٹے سے غزہ کو مارنے کے لیے کتنے ٹولز استعمال کیے گئے. صرف بامبنگ نہیں، صرف زمینی فوج نہیں، بلکہ فوڈ کو ایز اے ویپن استعمال کیا گیا، بلاکڈ کو ایز اے ویپن، ڈیزیز کو ایز اے ویپن استعمال کیا گیا. ویدر اب موسم اتنا شدید ہے، پتہ نہیں کتنے ٹولز استعمال کیے گئے. ایک چھوٹا سا غزہ کا محاصرہ یہ 57 ملک جو نہیں توڑ پا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یو این جنرل اسمبلی کے پاس ایک پاور ہے، اور وہ کیا پاور ہے کہ جب سیکیورٹی کاؤنسل بار بار ویٹو کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہ کر پائے تو پروٹیکشن پریزنس ان غزہ ہونی چاہیے. یہ یو این جنرل اسمبلی کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ یہاں پر میجورٹی میں ووٹنگ ہو اور اس کے بعد انٹرنیشنل فورسز وہاں پر پروٹیکشن کے لیے، پروٹیکشن پرپز ناٹ فار وار، پروٹیکشن پرپز کے لیے ڈپلائی ہو سکتی ہیں. اس پاور کو جنرل اسمبلی جو ہے استعمال کرے اور وہاں سے نیویز جو ہے وہ داخل ہو جائیں. تو اب یہ مصر ساتھ بیٹھا ہوا ہے، $35 بلین کی گیس ڈیل کر لی، ایک شرط نہیں رکھی اسرائیل کے اوپر. تو اس کا نتیجہ امن نکلے گا. اس سے پہلے جو انہوں نے ڈیلیں کی ہیں اس کا نتیجہ کوئی امن نکلا ہے. تو جیسے فارن پالیسی میں انہوں نے لکھا، بہت بڑے جو اینالسٹ ہیں اور بہت بڑے آتھر ہیں، انہوں نے کہا جب تک مڈل ایسٹ میں یہ فلسطین والا انجسٹس ہے تب تک مڈل ایسٹ امن نہیں دیکھے گا. آسٹریلیا سیز انپریسیڈنٹڈ پرو پیلسٹائن پروٹیسٹ اکراس 40 سٹیز. 40 سٹیز کے بعد بچتا کیا، مطلب پورا آسٹریلیا آج فلسطین کے لیے نکلا. انپریسیڈنٹڈ، ایک شہر میں نہیں، 40 سٹیز انکلوڈنگ دا کیپٹل. تھاؤزنڈز آف پیپل جو ہے وہ برسبن میں نکلے ہوئے ہیں، مارچ کر رہے ہیں ان دا سینٹر آف سٹی اکراس دا وکٹوریا برج. دس از ون ریلی آؤٹ آف دا نمبر آف ریلیز ہیپننگ around Australia in what has been described as a day of action. اسے ڈے آف ایکشن جو وہ قرار دیا گیا. اسی طرح کا ڈے آف ایکشن کچھ دن پہلے جو وہ یونان میں ہوا ہے، نیشن وائڈ پروٹیسٹ وہاں پر ہوئے ہیں اور پولیس کی پریزنس جو ہے وہ ہیوی ہے، لیکن یہ پیسفل ریلیز ہیں اور thousands of Australians join nation wide protest for Palestine. ایک شہر میں نہیں، نیشن وائڈ پروٹیسٹ ہے. اب مجھے بتائیں آسٹریلیا کی گورنمنٹ کتنے دباؤ میں ہوگی. بھائی دیکھیں یہ جمہوری ملک ہیں، یہاں پر لوگوں کی پبلک اوپینین بہت میٹر کرتی ہے. تو اب سیاستدانوں کو اپنے کیریئر کے لالے پڑ گئے ہیں کہ بھائی ڈومیسٹک ایشو سنبھالیں یا فلسطین والا مسئلہ سنبھالیں. یہ کوئی دیکھیں مظاہرے اتنے بڑے ہمیشہ
डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से होते हैं। यह थोड़ी होता है कि फलस्तीन के लिए पूरा ऑस्ट्रेलिया निकल आए। यह आखिरी बार तारीख में कब हुआ? कभी भी नहीं हुआ, ठीक है ना, फलस्तीन के लिए, और वो फलस्तीन जिसको वैसे दुनिया लवारिस छोड़ा हुआ। और इसराइल में इसराइली जो मिनिस्टर्स हैं उनके घरों के बाहर इस वक्त मुजाहरे शुरू हो गए हैं। डिफेंस मिनिस्टर है, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का मिनिस्टर रॉन दरमर है, और इसराइली फॉरेन मिनिस्टर है, और बाकी बहुत सारे इंतहा मिनिस्टर्स हैं। इनके घरों के बाहर जब मुजाहरे शुरू हो गए। इसराइली प्रोटेस्टर्स कॉल फॉर सीज फॉर डील हैकल्स बेन गवर। ये एक जगह पर गया और इसको जब उन्होंने घेर लिया बेन गवर को, और इसको नारे लगाए कि तुम वहां पर एथनिक क्लिंजिंग ये वो सारा कर रहे हो। और यूके में क्या हुआ है? यूके में जनाबे अली एक फेस्टिवल हो रहा है, लेकिन वहां पर हुआ क्या कि आयरलैंड का जो बैंड है उसने वहां पर परफॉर्म किया, और परफॉर्मेंस के बाद जब उसने फलस्तीनी झंडा वहां पर लहरा दिया, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने पीछे से साउंड बंद कर दिया। उसके ऊपर क्या हुआ है कि बैंड्स बायकॉट यूके म्यूजिक फेस्टिवल आफ्टर इट्स साइलेंस आयरिश ग्रुप फॉर डिस्प्लेइंग पैलेस्टीनियन फ्लैग। तो बाकी बैंड्स ने ऐलान कर दिया है कि हम इस फेस्टिवल में शरीक ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि तुमने फलस्तीनी झंडा जब लहराया जा रहा था तो पीछे से साउंड बंद कर दिया। तो अब वो जो है ना ऑर्गेनाइजर जो है वो माफिया मांगते फिर रहा है कि ये तो हमसे गलती हो गई, तो ये तो टेक्निकल एरर आ गया। तो वो बैंड्स ने कहा हम इसमें परफॉर्म नहीं करते। और ब्रिटिश सर्जन रिकाउंट्स द डेथ ऑफ द गाजा इन्फांट ड्यू टू द लैक ऑफ बेबी फार्मूला। अब वो डॉक्टर्स जो यहां पर आए हैं, अमेरिकन, ब्रिटिश और यूरोपियंस, वो वहां पर जाकर इंटरव्यूज दे रहे हैं और बता रहे हैं। आखिर में बस उनकी 2 लाइंस देखिए, कहते हैं मैंने एक 7 ईयर की बच्ची को देखा और मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो हेल्दी थी प्रेयर टू दिस स्टार्विंग एंड डाइंग। खाना बंद होने से पहले वो बिल्कुल हेल्दी थी, और फिर मैंने उसको देखा कि वो इतनी लागर हो गई थी कि यू कुड सी एवरी सिंगल बोन इन हर बॉडी अंडरनीथ हर स्किन, शी हैड नो मसल विजिबल एट ऑल। तो वो इतनी लागर हो गई थी कि उसकी जिस्म की एक एक हड्डी देखी जा सकती थी, क्योंकि उस पर ऊपर को गोश्त और मसल बचे नहीं थे। एक एक जिस्म की हड्डी नजर आती थी स्किन के नीचे। और उसके बाद जब वो उसकी डेथ हो गई, लेकिन वो बिल्कुल हेल्दी थी, उसकी डेथ हुई सिर्फ और सिर्फ फाकों से। तो ये ऐसे क्राइम्स हैं, ये बीज बो रहे हैं ये वाले क्राइम्स के आने वाली दहाइयां मिडिल ईस्ट किसी सुख और अमन का सांस नहीं देखेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी खौफनाक बात है। आप एक रीजन में इतना बड़ा गुनाह अजीम करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, इतने बड़े क्राइम्स आपकी आंखों के सामने होते चले जा रहे हैं, और आप कौन सी स्ट्रेटजी लेकर बैठे हुए हैं? भाई आपका एंड गेम क्या है? मतलब मुझे बताएं, मिस्र और जॉर्डन और सऊदी अरेबिया और यूएई और कतर और टर्की, एवरीवन फलस्तीनी सारे मारे जाएं, उसके बाद बताएंगे क्या होगा? भाई इसके बाद तो यही ना, फलस्तीनी मारे जाएंगे, तो ये इस चीज का इंतजार कर रहे हैं फलस्तीनी मारे जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद मुझे बता दें क्या होगा। इनको वही बात जो मैक्रोन ने की कि दहाइयों की लंबी जंगें, परमानेंट वॉर्स मिडिल ईस्ट का निशाना बने। तो आप साइलेंट किस लिए बैठे हुए हैं? ये समझ से बाला तर है। ये सिर्फ और सिर्फ बगैर किसी लिहाज के कह रहा हूं, बुजदली के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये बात अब साबित हो चुकी है कि ये साइलेंस इज द कंप्लिसिटी, ये खामोशी जो है ना, ये अलाउ कर रही है इसराइल को। ये अगर खामोश ना हो तो इसराइल इस हद तक जा ही नहीं सकता था, और आज भी वो इसको जारी नहीं रख सकता है। ये जब आप उसको कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप ये उम्मीद रखते हैं कि इसराइल मॉरल बुनियादों के ऊपर कभी बैठ जाएगा और पीछे हट जाएगा, कभी अमेरिका को रहम आ जाएगा। आप इस बुनियाद के ऊपर बैठे हुए हैं। सो ये अनप्रेसिडेंटेड है और अफसोसनाक है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज लगा करें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।